نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و ثنا سننے والے تمام ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کافی دنوں کے بعد آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو بزرگوں کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ و اجلہ عطا فرمائے۔ احباب وقار، اب ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بہلول دانا آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک تاجر آیا اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ جب وہ تاجر آپ کے پاس آ کر بیٹھا، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا اور ادب و احترام کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ حضرت مجھے بتائیں کہ میں کس چیز کی تجارت کروں، کون سی ایسی تجارت کروں جو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو جب حضرت بہلول نے اس کی طرف دیکھا، اس کے بولنے کا انداز سنا، تو یہ سب معاملہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تم کفن کی تجارت کرنی شروع، کوئی عمدہ سا کفن لے لو، کفن کی تجارت کرو۔ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی کہ وہ کفن کی تجارت کرے، تو اس نے بازار سے ایک عمدہ سا کفن خرید لیا اور اپنے پاس رکھ دیا۔ چند ہی دنوں بعد، جو ہی چند دن گزرے، اس شخص اس شہر کا ایک امیر ترین شخص، بہت ہی مالدار شخص وہ فوت ہو گیا۔ تو جو اہل شہر تھے، جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ اس کے لیے اب ایک عمدہ سا کفن طلب ہے، تو انہوں نے اس شخص کے ساتھ رابطہ کیا۔ جب انہوں نے اہل شہر نے جب اس شخص کے ساتھ رابطہ کیا، تو اس نے وہ کفن منہ مانگی قیمت پر فروخت کیا۔ جب اس نے یہ اپنا کفن منہ مانگی قیمت میں فروخت کیا، تو ایسے ہی اس کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ دنوں میں ہی بہت مالدار ہو گیا۔ پہلے پیدل سفر کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گھوڑا خرید لیا اور اپنا سفر گھوڑے پہ شروع کیا۔ کرتے ہی کرتے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس شہر کا بہت ہی مالدار شخص ہو گیا، بہت ہی اس کے پاس مال آ گیا، اور بہت ہی مال آنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارا تکبر بھی آ گیا۔ جب اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، تو ایک جگہ سے جا رہا تھا، اس کی دوبارہ حضرت بہلول دانا پر نظر پڑی۔ جب بہلول دانا پہ اس کی نظر پڑی، تو اس نے دوبارہ حضرت بہلول دانا کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ اے مجنون شخص، اے پاگل، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب میں کون سی تجارت کروں۔ تو جب حضرت بہلول دانا نے اس کا یہ لہجہ دوبارہ سنا، پہلے بھی اس کا لہجہ سنا تھا، جب پہلی مرتبہ آپ کے پاس بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آ کر بیٹھا، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی گزارش پیش کی، اور اب کی بار بھی حضرت بہلول دانا نے جب اس کا یہ لہجہ سنا، تو لہجہ سننے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو فرمایا کہ اب تم تربوز کی تجارت کرو، اب تم تربوز کی تجارت کرو، اس بار تم کچھ تربوز لے آؤ اور ان کی تجارت کرو۔ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی، تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اب جس مقام پر میں ہوں، اب جو مرتبہ میرا ہے، جو مال میرے پاس ہے، جتنا امیر شخص میں ہوں، جس تجارت سے میں نے یہ سب کچھ کمایا ہے، وہ اسی مجنون شخص کی مشورے سے کمایا ہے۔ تو اس نے دوبارہ حضرت بہلول دانا کے اسی مشورے پر عمل کیا اور جا کر اپنی جو بھی جمع پونجی تھی، جس سے وہ قرض لے سکتا تھا، جس سے بھی وہ مال اٹھا سکتا تھا، سب سے مال لے کر، اپنا مال بھی شامل کر کے اس نے تربوز اکٹھا کر لیے۔ تو تربوز جب اس نے اپنے پاس اکٹھا کیے، تو ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن، ایسے ہی کرتے کرتے پورا ہفتہ گزر گیا، لیکن اس کا ایک تربوز بھی فروخت نہیں ہوا۔ کسی تاجر نے بھی، کسی شخص نے بھی اس سے کوئی تربوز نہیں خریدا۔ تو جب ایک ہفتے کا وقت گزر گیا، تو تمام کے تمام تربوز جو اس نے اپنے پاس اکٹھا کیے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام تربوز خراب ہو گئے۔ تو جب اس کے وہ سارے تربوز خراب ہو گئے، تمام پیسہ ڈوب گیا، تمام مال ڈوب گیا، تو اس نے جب اس شخص نے پھر بہلول دانا کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ حضرت بہلول دانا کے پاس حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، اور بڑے ہی ادب سے پھر اس نے گزارش کی
کہ حضرت میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، یہ تیرے الفاظ نے، تیرے لہجے نے یہ تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے، تیرے الفاظ نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ پہلے جب تو آیا تھا تو احترام نے، ادب نے تجھے اتنے دولت سے نوازا، اور جب اب تو آیا ہے تجھے بے ادبی نے، بے احترامی نے تیرے سے یہ تمام مال واپس لے لیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر میں آ کے بیٹھے، جیسے ہی تشریف فرما ہوئے تو آپ کی بیوی آپ کے قریب آ گئی اور بڑے ہی غمگین انداز میں آپ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، عرض گزار ہوئی کہ حضرت عید کے دن قریب آ رہے ہیں، عید آنے میں صرف ایک ہفتے کا وقت رہ گیا ہے، تو بچے نئے کپڑے طلب کر رہے ہیں، تو آپ اگر مجھے کچھ پیسے دے دیں تو میں بچوں کو جا کے نئے کپڑے لے دوں۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، اس خاتون کو جو آپ کی بیوی تھی، آپ نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ تم تو جانتی ہو کہ مجھے 1 ماہ کے بعد 200 درہم ملتے ہیں، 1 ماہ کے بعد 200 درہم ملتے ہیں، جس سے بمشکل گھر کا گزارا چلتا ہے، تو اس وقت پر میں بچوں کے نئے کپڑے کے لیے کیسے پیسے دے دوں، کہاں سے پیسے لے آؤں، میرے پاس اس وقت کوئی پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کچھ مال بیت المال سے نکال کے دے دیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ اس خاتون جو ان کی بیوی تھی اس سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ جو بیت المال کا جو مال ہے وہ یتیموں کا مال ہے، بیت المال میں جو مال ہے وہ غریبوں کا مال ہے، بیت المال میں جو مال ہے وہ مسکینوں کا مال ہے، بیت المال کا مال عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے کپڑوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو بیوی نے پھر کہا کہ حضرت آپ کچھ مال، کچھ قرض لے کر دے دیں، کچھ قرض بیت المال سے ہی لے کر دے دیں۔ تو جب حضرت نے یہ بات سنی تو پہلے تو بہت ہی افسردہ ہوئے اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، لیکن پھر دل پر پتھر رکھا اور بیت المال کا جو نگران تھا آپ نے اس کو خط لکھا۔ اس کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، خط میں ایک بات تحریر کرتے ہیں کہ کیا آپ مجھے کچھ پیسے 1 ماہ پر دے سکتے ہیں، جو میری 1 ماہ بعد ملنے والی تنخواہ ہے، کیا آپ وہ مجھے ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ تو بیت المال کے نگران کو جب آپ نے یہ خط لکھا، جس وقت آپ یہ خط تحریر کر رہے تھے آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر چکی تھی، جب یہ خط بیت المال کے نگران کے پاس گیا اور جب اس کی طرف سے جواب واپس آیا تو اس جواب کو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس نگران نے جو ملازم تھا بیت المال کا، اس نے اپنے خط میں یہ بات درج کی ہوئی تھی کہ حضرت میں آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو مال دے تو دوں گا، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بات بتائیں گے، یہ بات لکھ کر دیں گے کہ 1 ماہ بعد کیا آپ زندہ بھی ہوں گے۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات پڑھی، جیسے ہی پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت افسوس ہوا، بہت آپ کا دل دکھا، لیکن آپ نے بیت المال سے مال لینا گوارا نہیں کیا۔ آپ رات کے وقت اپنے محل سے نکلے اور آگے ہی ایک بستی میں جاتے ہیں۔ بستی میں دیکھتے ہیں تو چند ملازم کام کر رہے ہیں، چند غلام کام کر رہے ہیں۔ تو کام کرتے ہوئے آپ نے ایک ملازم سے پوچھا کہ آپ کا نگران کہاں ہے؟ تو اس شخص نے اشارہ کیا کہ وہ شخص ہمارا نگران ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اس نگران کے پاس گئے، اس سے کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے 3 4 5 دنوں کے لیے 4-5 دنوں کے لیے مجھے اپنے ساتھ کام پر رکھ سکتے ہو؟ میں رات کے وقت آیا کروں گا اور اپنا کام کر کے جایا کروں گا۔ تو جب اس شخص نے آپ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں پہلے بھی غلام ہوں اور آج بھی میں کچھ کام کی طلب میں ہی آیا ہوں، پہلے بھی میں کسی شخص کا غلام ہوں، آگے کے لیے بھی میں کام ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے دن بھر میں اس شخص کا کام کروں گا اور رات کے وقت آ کر تمہارا کام کر جایا کروں گا۔ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ شخص اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا۔